تو تعجب ہوتا ہے کہ لوگ کیوں پھر اس قسم کے جوہلا کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو ظہور مہدی اور ظہور مہدی کے جو 10 سال ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم سورہ کاف کے اینڈ کے اوپر تفصیل سے گفتگو کر لیں گے، لیکن سٹارٹ میں چونکہ مجھے ریلیٹ کرنا ہے مسلسل انشاءاللہ سورہ کاف کے آیات کو فتنہ دجال کے حوالے سے، اس لیے فتنہ دجال کی طرف کا شارٹ ایک انٹروڈکشن کی طرف آتے ہیں. دجال کے حوالے سے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے بیسیکلی سسٹم ہے. مثلا اس قسم کے نظریے کے جو لوگ ہوں گے وہ آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے ملیں گے کہ جتنا بھی جوئش سسٹم ہے یہ دجالی سسٹم ہے، یہ دجال ہے. بعض نے امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر کو کہا کہ وہ دجال ہے، بعض نے کہتے ہیں کہ یہ ان کا دجال ہے، اور بعض نے چائنیز کو بھی دجال بنا دیا، بعض نے ان کو یاجوج ماجوج بنا دیا. ہمارے محترم اولیاء صاحب ہیں وہ بڑی خدمت سے اس کے قائل ہیں کہ چائنیز جو ہیں وہ یاجوج ماجوج ہیں. اور غالباً مجھے شیور نہیں ہے، لیکن پھر نام سے جیسا کہ شیور نہیں ہے تو مجھے میں کے نام دوں. لیکن بہرحال اولیاء صاحب کو تو میں نے خود سنا اور تھوڑا سا ان کو میں نے میسج بھی کیا اور انہوں نے مجھے بلاک بھی کر دیا کہ یہ بات آپ کی حدیث بات کا صریح خلاف ہے. یاجوج ماجوج کے کچھ حلیے بیان کیے گئے ہیں، کچھ علامات بیان کی گئی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے لیے بد دعا کرنا ایک باقاعدہ ایک اسپیسیفک ہے. تو وہ چائنیز کو اور حضرت ینسنون کو سیٹلائٹ کے اوپر محمول کر کے اس کے اوپر فٹ کرنا وہ کام کی کھینچتا نہیں. دیکھیے نصوص جو ہوتی ہیں قرآن و حدیث کی نصوص ہوتی ہیں ان کے بارے میں ایک سادہ سا اصول ہوتا ہے کہ جب کبھی جہاں تک ہم ان نصوص کو ظاہر پہ معمول کر سکتے ہیں تو ظاہر پہ معمول کیا جائے گا. اگر لفظ کا حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہوتا ہے تو قرآن و حدیث کے اندر یہ اصول ہے کہ اگر لفظ کا حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہے تو حقیقی معنی مراد لیا جائے. مجازی معنی کی طرف تب جائیں گے کہ جبکہ حقیقی معنی مراد لینے کے اندر کوئی رکاوٹ پیش ہو رہی ہے یا کوئی اور معاملہ پیش آ رہا ہے پھر مجازی معنی کی طرف جائیں گے. جبکہ احادیث مبارکہ میں دجال کا کیٹیگوریکلی حلیہ بیان کیا گیا ہے، اور دجال کے اس حلیے کے علاوہ جو مسلم شریف کے اندر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے جس کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے منبر میں باقاعدہ بیان فرمایا. حالانکہ تمیم داری جو تھے یہ تذبذب میں تھے، عیسائی تھے، تذبذب میں تھے مسلمان ہونے نہ ہونے کے حوالے سے، اور جس وقت ان کی دجال سے ملاقات ہوئی ہے اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن تذبذب میں تھے. اور جس وقت دجال نے ایک جملہ کہا، اور ساری روایت انشاءاللہ میں کوٹ کرتا ہوں کہ دجال نے ایک جملہ اس کے منہ سے نکل گیا کہ اگر لوگ ان کی بات مان لیں، یعنی آپ علیہ السلام کے حوالے سے پوچھا دجال نے کیا وہ آ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ تو آ گئے ہیں. تو پوچھا کہ اچھا لوگ ان کے پیروکار کیسے ہیں، بتایا. تو اس کے منہ سے دجال کے منہ سے نکل گیا کہ اگر لوگ ان کی بات مان لیں تو ان کے لیے اچھا ہے. یہ جملہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلک کر گیا کہ دجال بھی اب یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ مان لیں تو اچھے ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہی نبی صادق ہیں اور مجھے بھی ان کے اوپر ایمان لے آنا چاہیے. چنانچہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، بیعت کی اور پھر سارا واقعہ بیان کیا، اور آپ علیہ السلام نے اس کو منبر پہ بیان فرمایا. تو آپ علیہ السلام کا اس منبر پہ اور یہ انفراد سے بیان فرمایا کہ لوگوں جس بات سے میں تمہیں آگاہ کیا کرتا تھا اسی کے حوالے سے تفصیل پھر آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی. تو گویا کہ وہ مستقل ایک حلیہ ہے، مستقل ایک شخص ہے، وہ کوئی سسٹم تو نہیں بیٹھا ہوا تھا جسے تمیم داری جا کے ملا ہے رضی اللہ تعالیٰ. وہ کوئی نظام تو نہیں تھا. یہ جو نظام کی بات تھی نا یہ آئی کہاں سے تھی؟